وسلم سے تیسری روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں خود، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان میں جتنے گناہ ہو گئے ان کے لیے کفارہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک عمرہ کر لیا، درمیان میں گناہ ہو گئے، اگلا عمرہ بعد میں کر لیا تو درمیان میں جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائیں۔ مخصوص عمرے کے نہیں ہے، عمرے کے فضائل کسی اور موقع پر بیان کروں گا، اگلا جملہ مخصوص ہے، مقصودی ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اوہو مقبول حج کا بدلہ تو جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جنت ہی اس کا بدلہ ہے۔ تو یہ تیسری حدیث ہو گئی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے بار بار کرتے رہو، حج اور عمرے بار بار کرتے رہو۔ ہم تو کہتے ہیں حج عمر کے لیے پیسہ کون لائے گا، 10 لاکھ 11 لاکھ کون لائے گا، عمرے کے لیے 2-2.5 لاکھ کون لائے گا؟ اب اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ایک میں اور آپ کی آنکھیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، ہم اس پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے یہاں کیا ہو گیا۔ حضور مسجد نبوی میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا، آپ نے نماز میں جو ہے آگے بڑھے، نماز میں پیچھے ہٹے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ آج نماز میں آپ نے وہ حرکتیں کی پہلے کبھی نہیں کی تھی، کبھی آگے بڑھ رہے تھے کبھی پیچھے بڑھ رہے تھے۔ ہاں جب میں پیچھے ہٹ رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ میرے سامنے کر دی تھی، جہنم کی تپش کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ رہا تھا، اور جو آگے بڑھ رہا تھا اللہ نے جنت میرے سامنے کر دی تھی۔ اگر میں اس میں سے انگور کا کوئی خوشہ توڑ کے لاتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، کبھی وہ ختم نہ ہوتا۔ تو ایک میں اور آپ کی نگاہیں ہیں، اور ایک وہ نگاہ ہے جو عرش مولا سے اوپر جا کر اللہ کا دیدار کر کے آئی ہیں۔ تو میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں عمرے کے لیے گئے 2.5 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، حج کے لیے گئے 11 لاکھ 10 لاکھ خرچ ہو گیا، اور یہ تو لازمی ہے وہاں سے بہت سارے تحفے تحائف لانا جو ہم لوگوں نے اپنے ذمے لگا رکھے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی یہیں سے ہیں۔ چائنا سے جاتا ہے مال، یہاں سے پاکستان سے جاتا ہے مال، وہاں پہنچ کر پھر ہم وہیں سے اٹھا کر یہاں لے کر آتے ہیں۔ بلکہ بہت مرتبہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کھجور وہاں سے 10 کلو 15 کلو لے کر آتے ہیں، بلکہ مدینہ مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ جانے مازی جو ہے مدینہ مارکیٹ سے لے کر آ گئے یہاں تقسیم کی جاتی ہے کہ وہ مدینہ شریف سے لائی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے مسلسل کرو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، یہ حج اور عمرہ گناہوں اور فقر دونوں کو مٹاتی ہے، فقر بھی ختم ہو جاتا ہے، گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ کما ينفی القیر الخبث، جیسے بٹھی میں انسان جو ہے وہ خبث الحدید لوہا ڈالتا ہے تو اس سے زنگ نکل جاتا ہے، سونے کا زنگ اتر جاتا ہے، چاندی کا زنگ اتر جاتا ہے، ایسے ہی حج اور عمرے انسان کے دل کے زنگ کو، گناہوں کے زنگ کو دھو کے صاف کر دیتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الحاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کے حاضری کے لیے آئے۔ اور جب مہمان گھر میں آتا ہے تو میزبان کیا کرتا ہے کہ مہمان کا خیال رکھتا ہے اور اس کی پسند کی چیزیں تیار کرتا ہے، اور اس کی کوئی فرمائش ہو تو اس کو پورا کر لیتا ہے۔ تو اللہ بھی یہاں ایسے ہی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کے مہمان ہیں، اگر یہ اللہ سے دعا مانگتے ان دعوہ، یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں جو بھی اجابہم، اللہ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ وَإِنَ اسْتَغْفَرُوا، اگر وہ استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، غفر لہم، اللہ ان کی مغفرت کر دیتے۔ بلکہ اگلی روایت اور ہے، فرمایا کہ حاجی جب حج سے واپس آ جائیں، جاؤ ملو ان سے مصافحہ کرو، اور ساتھ اب حاجی واپس آ گیا ہے، جا کر جو ہے ان سے مصافحہ کرو،
اور ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ، اس لیے کہ وہ گھر پہنچنے سے پہلے جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حاجی کی اپنی مغفرت تو ہو چکی، اور وہ جس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یہ مطلقاً یہ حج سے متعلق یہ چند فضائل تھے۔